आदम टीएलपी के दरमियान मुआहदा, जीटी रोड खुल गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी रुकावटें हटा दी गईं। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का एहतजाज और जलसे। हुकूमत को नैब तरमीमी आर्डिनेंस में फिर तरमीम क्यों करनी पड़ी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिका बुखारी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी से और दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शोएब से, और मुल्क के मारूफ ताजिर व सनतकार अकील करीम ढेडी से। Assalamualaikum and a very warm welcome to the show. आखिरकार हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान मुआहदा हो गया है और फिलहाल हुकूमत की आजमाइश खत्म हो गई है। 2 हफ्ते से बाद जीटी रोड खुल चुका है। कलअदम तंजीम ने अपना धरना जीटी रोड के साथ वजीराबाद में एक खुली जगह पर मुंतकिल कर दिया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी रुकावटें हटा दी गई हैं। अवाम ने इस पर सुख का सांस लिया है। चंद रोज कबल तक हुकूमत के वुज़रा इंतहाई सख्त बयानात दे रहे थे और टीएलपी के मामले पर कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मुआशी बहरान और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों में घिरी हुई हुकूमत को कलअदम तंजीम के मामले में झुकना ही पड़ा। वही मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जिन्हें हुकूमत ने रोयत हलाल कमेटी की सरबराही से हटाया था, उन्हीं की मदद लेनी पड़ी। वो कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे के ज़ामिन बने हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिन्होंने टीएलपी के हवाले से नहायत सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, उन्होंने इस मुआहदे के बारे में जज्बात का इजहार इफ्तिखार आरिफ के अशार से किया। कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया। कहते हैं शेर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। कभी इफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम इफलाक से खौफ आता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कलअदम टीएलपी के हवाले से चंद रोज कबल क्या कह रहे थे, लेट्स वॉच दैट। तरीके लब्बाक को मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। पिछली दफा हमने आपके सामने एक पूरी तफसील रखी थी कि किस तरह से हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लब्बाक को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये छठा मौका है। 2015 में तरीके लब्बाक जो थी इसको कायम किया था और उसके बाद इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। अज़मा बुखारी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये मामला, जैसे कि फवाद चौधरी साहब भी कहे थे, नया नहीं है। आपकी हुकूमत ने भी भुगताया है, इनकी हुकूमत को भी उसी का सामना है, मगर क्या परमानेंट हल नहीं है इस मामले का कोई? यकीनन हमारे दौर में जो हमने भुगता है वो तो किसी ने भुगता ही नहीं था। हमें जो है वो हमारे लीडरान को जो है वो घरों पर हमले हुए, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, जूते फेंके गए, स्याहियाँ फेंकी गई और बाकायदा हमारे लीडर्स जो हैं उनको मजबूर किया गया कि वो अपने मज़हब की और अपने इस्लाम से अटैचमेंट की जो है वो सबूत पेश करें। और अनफॉर्चुनेटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ 99% जो है वो लोग मुसलमान जो है वो अपने आप को वो हैं और वो डिक्लेयर भी करते हैं, वहाँ पर हमें जो है वो ये करना पड़ा। और लेकिन फ़र्क ये है सिर्फ कि हमने वो सब नहीं किया जो पीटीआई हमारे दौरे हुकूमत में करती रही। अब मैं किस लीडर का आपको याद कराऊँ? शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाकायदा इनके धरनों का हिस्सा होते रहे, और सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते थे। इनकी बहुत सारी लीडरशिप, और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हो कि इस पूरी टीएलपी की जब वो हमारे खिलाफ पता नहीं रातों रात बंद कैसे गई थी, वो आ कैसे गई थी, और वहाँ पर जो फैज़ाबाद में जब वो बैठे हुए थे तो हमें जो है वो क्या कहा जाता था, इनके दौरे हुकूमत में क्या कहा गया। तो ये तारीख के अदवार है जिसके ऊपर जो सामने आ जाया करते हैं, छुपे नहीं रहती हैं ऐसी बातें। और लेकिन हमने वो नहीं किया जो इमरान खान ने किया। हमारे लिए बड़ा आसान था कि इस आग में थोड़ा सा तेल डालते और उसके बाद तमाशा देखते, लेकिन हम ये नहीं कर सकते चूँकि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क हमारा जो है वो हर चीज़ से वालातर है। और इस मुल्क के अंदर इस तरह से हम कहते थे जब ये लश्कर कशी खुद करने आए थे इमरान खान साहब, तारुल कादरी साहब को लेके, जब कफन पहनने की बातें हुई थी, जब
ٹی چوک پر قبریں کھودی گئی تھیں، جب جو ہے پارلیمنٹ پہ حملے کیے گئے تھے، جب عصمت جنیجو کو اینٹیں مار مار کے جو ہے وہ زندگی اور موت کی نہج پہ پہنچا دیا گیا تھا، جب تھانے جلائے گئے تھے، جب تھانوں پر عمران خان صاحب خود حملہ آور ہو کر اپنے لوگ چھڑا کے لے کے جاتے رہے، تو یہ بھی تو لشکر کشی تھی نا، سول نافرمانی، اور حکومت کو جو ہے وہ میں وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. سو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لشکر کشی اور جتھے لے کر ریاست کو جھکانے کا جو ٹرینڈ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ پھر مکافات عمل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی لگائی بھی گرے پھر جو ہے اپنے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. کوئی کویسچن عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، بالکل ڈیٹیل میں بتایا. ایک کوئی کویسچن ہے، کیونکہ اس حکومت کے زمانے میں پی ڈی ایم بھی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی آئے ہیں، اور ٹی ایل پی بھی آئی ہے. آپ کے زمانے میں پی ٹی آئی یقیناً سب سے لمبا دھرنا پاکستان کی تاریخ کا پی ٹی آئی نے دیا، اور ٹی ایل پی نے بھی. کیا ہم ان کو آپس میں ملا سکتے ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے ٹی ایل پی کے دھرنے میں اور دوسری جماعتوں کے دھرنوں میں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو چاہے پی ٹی آئی ہو؟ نہیں، صرف مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جو ہے نا وہ مختلف ہے. ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں تھا. جیسے میں نے آپ کو ابھی بہت اور لمبی چارج شیٹ ہے جو میں دے سکتی ہوں اس پوری پی ٹی آئی کے دھرنے کے اوپر، جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہو، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پہ نشریات رکوا دی ہوں، ان سے بڑا دہشت گرد کوئی ہو سکتا ہے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. سو ملیکہ بخاری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کچھ اہم سوالات جو عظمیٰ بخاری صاحبہ تو اٹھا رہی ہیں، مگر تقریباً تمام لوگ یہ اٹھا رہے ہیں، کیوں تفصیلات سامنے نہ آئیں جبکہ گولیاں سامنے برسائی گئیں، پولیس والوں کے جنازے ہمارے سامنے اٹھائے گئے، لوگوں کی روڈ بلاک ہمارے سامنے ہوئی. سو پھر یہ ان مذاکرات میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں؟ تھینک یو فر. دیکھیے فریا، پہلی بات تو یہ کہ کچھ باتیں عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کی. پہلے تو یہاں پر ایک مماثلت دینے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے اور پی ڈی ایم کو. بہت فرق ہے. آپ کے پروگرام پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں موومنٹس کے اندر بہت تفریق ہے. ایک موومنٹ، ایک دھرنا، ایک تحریک ایک اصولی موقف کے اوپر مبنی تھی، اور ایک غیر فطری اتحاد ہے اقتدار کی ہوس میں. جو لوگ گھومے پھرے رہتے ہیں وہ اقتدار کی ہوس میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. تو دونوں تحریکوں میں بہت فرق ہے. جہاں تک اس کی ٹی ایل پی اور آپ کا دھرنا ایک جیسا تھا، کیونکہ آپ نے بھی چڑھائی کی پھر پی ٹی وی کے اوپر، آپ لوگ بھی آگے تک آئے. دیکھیں یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مماثلت ہو، یہ ان دونوں تحریک یا موومنٹ کو یا دھرنے کو آپس میں جوڑے. لیکن بہت فرق ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی دھرنا تھا، ووٹ کے تقدس کے لیے تھا. کسی پاکستان تحریک انصاف ممبر یا ورکر یا کسی ممبران پارلیمنٹ نے اسلحہ نہیں اٹھایا تھا، اس قسم کا تشدد نہیں کیا تھا، اس قسم کا املاک کا نقصان نہیں ہوا تھا، اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو بہت فرق ہے. لیکن جہاں تک کالعدم تحریک جو ہم نے ڈکلیئر کی تھی اس کی اگر بات ہو رہی ہے، ٹی ایل پی کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی بات ہو رہی ہے، ہم اس پہ آنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ سامنے لے کر آئیں. بالکل آنا چاہیے، آئے گا، صحیح وقت پر آئے گا. ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے سیاستدان اس معاہدے کو اس طرح اچھالیں، اس کے اوپر پاکستان کی عوام کے اندر تفریق پیدا کریں. انتشار کی سیاست تو آپ کا محور ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم معاہدے کی آڑ میں اس انتشار کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. ہم نے امن کی بات کی ہے. دیکھیں آپ نے کہا پہلے آپ نے اسٹیٹ کی رٹ کی بات کی، ہم نے بات کی، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ریاست اپنی رٹ کو انفورس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک. لیکن ہم پاکستان کے اندر خون ریزی نہیں چاہتے تھے، ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے تھے، ہم انتشار کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے. اس معاہدے کے اندر کیا چیزیں طے ہوئی اس سے میں بھی واقف نہیں ہوں، کیونکہ وہ ایک سیلڈ معاہدہ ہے. چیزیں سامنے آئیں گی. واقف ہے کیونکہ پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے کہا مجھے نہیں پتا تھا اس میں یہ شک ہے. آئی ہوپ دی پرائم منسٹر نوز کی کیا ہے. دیکھیں بہت ہی ہائی لیول پرائم منسٹر کی بھی میٹنگ ہوئی تھی علماء مشائخ سے. اس کے بعد ایک چھوٹی ٹیم بنائی جس کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب خود لیڈ کرے تھے، علی محمد صاحب اب اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہیڈ کریں. تو آف کورس وزیر اعظم کے نالج کے مطابق اور ان کی جان بوجھ کے بعد ہی یہ کام آگے بڑھا ہے، اور بڑے ہائی لیول پہ عسکری اور سول قیادت نے ایک اہم کردار ادا کیا. علماء نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے کہ ہم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ایک ہی پرچم کے تلے ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان کے اندر انتشار ہونا چاہیے؟ ہم نے امن کو فروغ دیا. اب آپ جو بھی کہیں، آپ تو چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوا. ہم اپوزیشن کے رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. پہلے آپ نے کہا کہ ریاست نے طاقت کا استعمال کیوں کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے ان سے معاہدہ کیوں کیا. تو آپ اپنے دور حکومت میں آپ نے کیوں نہیں ریفرنس فائل کر دی پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں ایک
पॉलिटिकल पार्टी को बैन करवाने की, राइट, आप कर देते ये काम, ठीक, आपके पास 2/3 अक्सरियत थी, हम तो कोalition पार्टनर हैं, हम हमारे साथ तो इत्तेहादी जमातें हैं, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है भी नहीं पार्लियामान के अंदर, तो आप तो ताकत के इक़्तिदार में बहुत ताकतवर थे, आपके पास 2/3 अक्सरियत बैन ही हल है इस बात का? देखिए नहीं, आई थिंक कि हमें अफ़हाम व तफ़हीम से मसले को हल करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इस किस्म के मामलात क्यों पेश आते हैं, और फॉरेन अफेयर्स के इशूज़ जो हैं या मुल्की सलामती के इशूज़ जो हैं या इस किस्म के दीनी इशूज़ जो हैं उनका क्या हल सड़कों के ऊपर है, और ये मजमूई तौर पर पार्लियामान में फैसला करना है। ये अगर जैनब साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, क्योंकि आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि ये इस तरह की तहरीकें उठती रही हैं, उनको उनके साथ डील करना मुश्किल रहा है और मुश्किल ही रहेगा हमेशा। इस वक्त भी जो हल है वो आपके ख्याल से परमानेंट है या ये दोबारा आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें जो एग्रीमेंट हुआ उसके मदरजात का तो पता नहीं है, लेकिन लगता यही है कि ये बिलाखिर फिर दोबारा इसी तरह का किस्सा उठेगा। समझने की बात यही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मसला किसी एक का नहीं, कल को किसी की हुकूमत हो सकती है। आज फ्रांस में कुछ हुआ है, कल डेनमार्क में कुछ हो जाए, इसी तरह का कोई कर दे तो फिर ये चल पड़ेंगे। जर्मनी में कोई इस तरह के खाके बना दे फिर चल पड़ेंगे। किसी हमारे दुश्मन ममालिक को पता लग गया कि हमारी ये फॉल्ट लाइन है और हमारे ये लोग जो है मजहबी, ये उठ के तो ये पूरे मुल्क को पैरालाइज कर सकते हैं, तो वो हो सकता है किसी को $4-5 हज़ार दे के उससे कोई खाका छपवा के बाहर वो चलवा दें। ये तो दुनिया में किसी पे इस तरह तो कंट्रोल नहीं है। तो अभी भी टीएलपी के पीछे कौन है, इस पे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। हर एक का नाम लिया गया, एस्टैब्लिशमेंट कहा गया, पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहा गया, भारत कहा गया, कभी कोई और ये भी कहा गया कि एक और जमात है सियासी। सो ये तो सवालात उठते ही रहे हैं, ये किस तरीके से इनका पता चलेगा? ये बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब भी कभी इस तरह का टर्मोइल होता है तो आपकी नेगेटिव फोर्सेस या जो आपके दुश्मन है वो उसको हाईजैक जरूर करते हैं, वो उसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर देते हैं। आपको पता हो ना हो, वो कोई ना कोई शरीक हो जाएगा उसमें, और 2-4 गोलियां चल जाएं, 2-4 लोग मारे जाएं तो फिर नमाज जनाजे शुरू हो जाएंगे, वो पूरे मुल्क में शुरू हो जाता है सिलसिला, वो तो होगा। मैं एक चीज और जो आपको बातें करूं, क्योंकि हम बड़े कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, ये धरनों से बचा जा सकता था। देखिए, मलिका ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनके धरने शरने जो थे वो सियासी थे। अगर 4 सीटें PMLN पहले खोल देती तो वो धरने की नौबत ना आती। अगर ये कादरी साहब के जो 14 लोग मारे थे उनकी FIR दर्ज करवा देते तो फिर वो भी मैदान में ना निकलता। अगर इजाजत वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। एक सोर्सेज के थ्रू ये कहा जा रहा है कि इस माहिदे में ये बात कही गई कि कल अदम जमात लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देगी, माहिदे के तहत धरने के शुरका रास्ता खोल देंगे, 1 से 2 रोज़ में घर वापस भी चले जाएंगे। हुकूमत तहरीक लब्बैक को कल अदम फहरिस्त से खारिज कर देगी। कल अदम जमात पर पाबंदी के खात्मे के लिए कानून के मुताबिक फैसला होगा। माहिदे के मुताबिक कल अदम तंजीम आइंदा लॉन्ग मार्च या धरना नहीं देगी, अब बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। कल अदम जमात को सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त होगी। साद रिजवी की रिहाई से मुतालिक फैसले अदालतें करेंगी। साद रिजवी की अदालत से रिहाई की सूरत में हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। कारकुनों की रिहाई कानूनी तरीके के तहत होगी। हुकूमत तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमी सतह पर रोकथाम के लिए इक़दाम करेगी। जो तंजीम के गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रहा कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनान को अदालत से रिलीफ लेना होगी और धरने के शुरका के खिलाफ हुकूमत को किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी हुकूमत। अज़मा बुखारी साहबा, जैसे कि बार बार हम ये कह रहे हैं, ये मामला सिर्फ एक जमात का, एक हुकूमत का नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट में आता है तो क्या सब मिलकर बैठ सकते हैं इस मुआहदे के हवाले से? देखिए, पहले तो अजीब बात यह है कि हमें आज जो है वो बग़ैर कुछ किए, बग़ैर किसी धरने में शामिल हुए, बग़ैर उनको फ़ंड किए हुए, बग़ैर उनके खाने पहुँचाए बग़ैर हम पे इंतशार जो है और वो हमारी ख्वाहिशात की बात कर दी मलाइका ने, लेकिन ख़ुद भूल गई कि जब वज़ीर आला KPK जो है वो यलगार करने इस्लामाबाद आ रहे थे कैपिटल में, वो बहुत जो है वो कानून और आइन के मुताबिक था। जो इमरान खान साहब 126 दिन जो सिविल नाफरमानी करवाते रहे वो बहुत
وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانے کی بات ہو، وہ میں ابھی لمبی چارج شیٹ بتا چکی ہوں. اور یہ ہمیں فواد چوہدری صاحب نے جو ہے ابھی کچھ دن پہلے بتایا، اور ملیکہ نے بھی کہا کہ جہاں تشدد ہوتا ہے وہ تو تشدد نہیں ہوا 126 دن کے دھرنوں میں. بالکل تشدد ہوا. کہاں نہیں ہوا تشدد؟ آپ نے کیا تھانے نہیں جلائے طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ تھانوں پہ دھاوا بول کر اپنے بندے لے کے نہیں آئے؟ کیا عمران خان صاحب سرے عام ججز کو بھی پولیس کو بھی کیا دھمکیاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نہیں دیتے رہے؟ بالکل دیتے رہے. سو یہ تشدد یہ ان کی کیا، اور آپ کی بائی دا وے آپ ہتھیار لے کے نہیں نکلے تھے. آپ کے ہتھیاروں کی خوبصورت تصاویر آج بھی، جو جیسے میں نے کہا کہ یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز نہ چھپی رہتی ہے نہ پتہ چلتی ہے. جنرل صاحب نے جو ایک بات کی، جنرل صاحب اب تو لندن پلان بھی سامنے آ گیا. اب تو لندن پلان والے مان گئے ہیں کہ وہ لندن پلان طاہر القادری کے ساتھ کیسے بنا تھا. یہ سمجھ نہیں آئی، یہ سائنس آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سر کے اوپر گولیاں جو ہیں وہ کیسے لگتی ہیں جب فائر سامنے سے ہو رہی ہو. میں کرمنل لائر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سامنے سے گولی لگ رہی ہو تو سر کے اوپر گولی نہیں لگتی. ان پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوگا پچھلی دفعہ جو 8 مارے گئے تھے اور اس دفعہ جو مارے گئے ہیں؟ ان کا خون ناحق کس کے ہاتھوں پہ ہے؟ ان کے ساتھ کس نے کھڑے ہونا ہے؟ یہ ہم سارے پولیس والے کاؤنٹ کر لیتے ہیں جو آپ کی حکومت میں بھی مارے گئے، جو ان کی حکومت میں بھی مارے گئے، کیونکہ ٹی ایل پی کے اوپر جو آپریشن ہوا تھا تب بھی پولیس والے مارے گئے تھے. ایک منٹ فریہ، ہمارے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ ذرا سائن دیکھ لیجئے، وہ ذرا معاہدہ پڑھ لیجئے، اور جتنے پیار محبت سے پیسے دے کے رخصت کیا گیا تھا ان کو، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اوکے، سو بہت سارے کوئسٹنز آگے اب ذرا جواب دے دیں. بہت کمپیٹنٹ آپ نے بڑی سینسٹیو باتیں کر دی ہیں آج، بہت ساری کر دی ہیں، ہمیشہ ہی کرتی ہیں. لیٹ سوال کرنے ہیں. چلیے یہ کوئسچن جو انہیں کہا خون ایسی روکی جا سکتی تھی، ویسے یہ بات جو عظمت صاحبہ کہہ رہی ہے وہی کوئسچن ہے جو جنرل صاحب نے بھی کیا ہے کہ جب موقع تھا آخر کا معاہدہ ہی کرنا تھا تو پھر آپ لوگ اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے تھے؟ یہ دیکھیں فریہ، پہلی بات تو یہاں پر کی گئی ماڈل ٹاؤن کی، اس کے اوپر جواب دینا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ کسی وزیر اعلیٰ نے، خصوصاً پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے احکامات کے اوپر پاکستان کے نہتے لوگوں کے اوپر سرعام دن دہاڑے گولیاں چلائی گئی ہوں. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی. تصویریں، ویڈیوز، ٹی وی چینلز کے اوپر جو فوٹیج چلی وہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں بدترین استعمال کیا تھا پنجاب کی پولیس فورس کا. پاکستان کی عوام کو پنجاب کی پولیس فورس سے آپ نے مروایا تھا. اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہوگی، JIT بھی بنے گی، لیکن آپ کے ہاتھوں کے اوپر خون ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے یہ کام کیا تھا. 3 سال سے آپ کی حکومت ہے. کیا آپ مجھے بتائیں وہ آفیسرز ہیں کدھر کدھر؟ وہ کورٹ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر بھی آپ نے تشدد نہیں کیا؟ کون سے دھرنے کے اوپر بات کر رہی ہیں؟ آپ نے بدترین استعمال کیا. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اگر آ رہے تھے اسلام آباد دھرنے کے اندر شمولیت کرنے کے لیے، جو ہمارا سیاسی اور آئینی حق تھا، آپ نے وفاق اور صوبے کے اندر تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے تاریخ کو، آپ نے بدترین طاقت کا استعمال کیا تھا. عظمیٰ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کو نہ بتائیے، ہم نے تو بہت کوشش کی. تحریک لبیک پاکستان کے جو ممبران ہیں، جو ان کی سینئر قیادت ہے، ان سے اس سے پہلے ایک طویل لمبا ٹاکس اور افہام و تفہیم کا جو سلسلہ ہے فریہ، وہ ہم نے اس کو طے کیا. ان سے ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. جب یہ نکل آئے اور اس کے بعد چیزیں بہت آگے بڑھ گئیں تو ہم نے تب رینجرز کو مدعو کیا، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق تھا. لیکن تب بھی ہم نے ایک میسج دیا کہ ریاست طاقتور ہے لیکن طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے بعد افہام و تفہیم سے علماء کے ساتھ مل کر، ہم قیادت کے ساتھ مل کر ایک مسئلہ سیٹل ہو گیا. ٹی ایل پی کیونکہ آپ نے یہ بھی تو رپورٹ جمع کرائی. بالکل وہ ایک چیز سامنے آئی ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کی کسی ممبر کو فنڈنگ آئی ہے یا نہیں آئی. یہ ایک سیریس کویسچن ہے، اس کا جواب آنے والے دنوں میں آنا چاہیے. لیکن پولیس آفیسرز کے سارے کیس سے ایک اور میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اور جہاں املاک کو نقصان پہنچا ہے، وہ سارے کیسز قانون اور کورٹس کے تھرو سیٹل ہونے چاہیے. یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بٹ لیٹس ویلکم عقیل کریم ڈیری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عقیل کریم صاحب، آپ کا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑی اہم میٹنگ کی آپ کی ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے جس میں مولانا بشیر فاروق بھی موجود ہیں آپ کے ساتھ، مفتی منیب الرحمان بھی موجود ہیں. کیا کچھ شیئر کر سکتے ہیں آپ اس ملاقات کے حوالے سے؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں، مفتی منیب صاحب ہیں، آپ کے سامع محمود قریشی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے سب نے مل جل کے بہت اچھی طرح اس معاملے کو سلجھایا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دھرنا بھی ختم ہو گیا ہے، اور کوئی ایسی باتیں بھی نہیں ہوئی ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کسی کی مانی گئی ہے، اور ساری ایسی باتیں مانی گئی ہیں جو بہت جائز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس چیز پہ سب کو مبارکباد دینی چاہیے، اور ایون تحریک لبیک والوں نے بھی کافی مطلب فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے اچھی باتیں مانی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اب ختم ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھے کہ وہ غلط ہے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان مسائل میں گرا رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہوا ہے، اس کو سب کو مل کے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی نہیں پوری ہوئی ہے جس سے آپ یہ کہے کہ گورنمنٹ کی رسک چیلنج ہوتی ہو۔ مسائل ضرور ہوئے تھے، لیکن اب خود تسلوبی سے وہ مسائل حل ہو چکے ہیں، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اچھا رول پلے کیا ہے۔ سر، جو آرمی چیف سے آپ کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی؟ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ آرمی چیف ہو یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، ڈی جی آئی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ مفتی بریلوی طبقے فگر کے مفتی منیب صاحب امام مطلب مفتی اعظم ہے، اور مفتی اعظم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی اگر مسائل ہو تو اس مسائل کو ریزالو کریں، اور ڈیفینیٹ ان کی ذمہ داری میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں اور معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اس معلومات کے بعد اس مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کریں، کیونکہ ان کے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے، نسبتاً ہماری نسبت ان پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ بشیر فاروقی بھی بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے آدمی ہیں، مولانا ہے، اور ان کا پاکستان میں ویلفیئر کا بہت بڑا کام ہے، اور ماشاءاللہ 12-13 ارب روپے سال کا یہ خرچ کرتے ہیں ویلفیئر پروگرام کے اوپر۔ تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، گورنمنٹ کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مل جل کے اس مسئلے کو ختم کروایا ہے، ہمیں اس کو جتنے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ماشاءاللہ اس وقت معاشی طور پہ بہت آگے جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری بزنس ایکٹیویٹیز بھی بڑھ گئی ہے۔ آج ایکسپورٹ کے ہمارے بہت اچھے نمبر آئے ہیں، وہ چیز بھی اب مارکیٹ کے لیے، ہماری اسٹاک مارکیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہر طرف سے آئی ایم ایف طرف سے بھی پیکیج ملنے جا رہا ہے کل، تو اس کے علاوہ آپ یہ جیسے ریزرو کے حوالے سے روپی بھی اب آپ کا اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا ہے، سعودی گورنمنٹ نے بھی آپ کو بڑا سپورٹ کیا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت اچھی نیوز ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی موٹی لڑائیاں بیٹھ کے ریزالو کر لینی چاہیے۔ رائٹ، عقیل کریم ڈیل صاحب جی، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ڈیٹیل آنسر، آپ اس میٹنگ میں شامل تھے۔ لیٹس ٹیک اے بریک، وی ول بی رائٹ بیک اینڈ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، پھر آپ سے بالکل اوپن سوال کہ یہ پھر اسٹیٹ نے مل کر ہی حل کیا ہے، اس میں لائک اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ نے اکٹھے مل کے اس معاملے کو حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی یہی تھا، آپ پچھلے دھرنے کی بھی جو اسی نے ٹی ایل پی نے جو دھرنا دیا تھا پی ایم ایل این کے وقت میں، اس کے بارے میں بھی اب ہم ایسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایکچولی اگر اس وقت پی ایم ایل این یہ قادیانیوں والا وہ چیپٹر نہ کھولتی تو یہ دھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دھرنا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب پھر بھی بنتا تھا کہ وہ کارروائی ملک کے اندر ہوئی تھی اور ہمارے لوگوں نے ریورس کرنی۔ آپ احتجاج کرتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جو امینڈ ہو رہا تھا وہ واپس ہو گیا۔ یہ قصہ تھا ملک سے باہر۔ اس دھرنے کا یا اس لانگ مارچ کا تو جواب ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ فرانس میں کچھ ہوا ہے، آپ یہاں چل پڑے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں بسوں کو اور چیزیں جلا رہے ہیں اور بندے مار رہے ہیں۔ تو یہ دھرنے کا تو جواز ہی کوئی نہیں تھا۔ ان کے ساتھ بات کرنا تو
दरकिनार उन लोगों को जेलों में डालना चाहिए था कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या जवाज जेन्युइन है और क्या नहीं है? ये तो तरीक़ेकार एक अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको हम जवाज या उस हुकूमत में जायज़ है, इस हुकूमत में जायज़ नहीं है, कैसे कह सकते हैं? बात यह है कि अगर आज की हुकूमत खुद कोई गलती करे, मिसाल के तौर पे ये कोई कादियानियों का या किसी का कोई किस्सा खोल के ले आते हैं, तो फिर बात बनती है, ये बात बनती है कि आप उनको तो सदा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि जनाब इस वक्त का जो वजीर आजम है उसने ये गड़बड़ की, ये उसने कादियानियों का किस्सा खोल दिया। लेकिन अगर जाके ये खुलता टम्बकटू में, तो इस वजीर आजम का क्या उसमें दखल है? वो क्या कर सकते हैं? अगर मुझे इजाजत दें, ठीक है आज़मा साहब, मैं आपकी तरफ इस पे पूरा आप जवाब दें, लेकिन एक और बड़ी अहम बात भी आज हुई है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद मुल्क में एहतसाब का अमल हर जानिब से तनकीद का निशाना बना हुआ था। हमने भी ये डिस्कस किया था, ये कहा गया कि नैब को बेख्तियार बना दिया जाएगा। हुकूमत ने सिर्फ 25 दिन बाद एक बार फिर नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर दी है। सबसे अहम तब्दीली जो की गई है उसके मुताबिक चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दिया गया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम केसेस नैब के तहत ही चलाए जाएंगे। इससे अपोजिशन के अहम सियासतदानों को अब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं नाम ले देती हूँ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमात जारी रहेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, कैसे देखती हैं आप इसको? मैं चाह रही थी कि पहले मैं पिछली बात जो है सिर्फ 2-4 जुमले कह के वाइंड अप कर दूं, फिर इसके ऊपर आते हैं, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया। मैं पहले तो यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, हलाल और हराम जो धरने हैं ना, वो जो हुकूमत अच्छी लगती है उसके, वो अपोजिशन में भी जो मर्जी करती रहे उसके धरने हलाल होते हैं। और जब एक हुकूमत जो है उसके खिलाफ प्रोग्राम बन जाए कि इसको घर भेजना है, और वो जिस बात का जिक्र जनरल साहब कर रहे हैं, जनरल साहब वो वापस ले जा चुका था, और उसमें पीटीआई की शफकत महमूद साहब भी उस कमेटी में शामिल थे जहां पर ये सारी डिस्कशन हुई थी, जो फॉर्म के अंदर जो तब्दीली की गई थी, और वो वापस ले ली गई थी। उसके बाद फिर इस धरने का जवाब क्या था, जिसको आज आप बैठ के फिर दोबारा कह रहे हैं कि वो जस्टिफाइड था और वो धरना होना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर हर एक की अकल के ऊपर जस्टिफिकेशन छोड़ दें, जो जिसका दिल चाहता है वो करें। फिर इस दफा भी उनकी जस्टिफिकेशन उनके लिए मौजूद होगी, फिर वो उनके मुताबिक जमहूरियत है ना मुल्क के अंदर। अगर इनको अपनी इजहार राय के ऊपर जो है वो करने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है, तो फिर बाकी सबको भी देनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जो है वो हमें इमरान खान साहब जो है चूंकि अच्छे बहुत लगते हैं, तो उनका जो तशद्दुद था वो भी हलाल, उनका धरना जो 126 दिन का था वो भी हलाल, उनकी जो है लंदन प्लान वो भी हलाल, उनकी कब्रें खोदना हलाल, उनकी कफन पहनाना हलाल, उनका सामने से गोलियों के बजाय मकतूलीन के सिर पे गोलियां लगना वो भी हलाल। तो वो ठीक है, वो फिर मैंने जैसे कहा कि वो ये चीजें छुपी नहीं रहती, ये आ जाती हैं बाहर, ये आ जाएंगी बाहर, मजीद भी आएंगी बहुत सारी। तो खाकान अब्बासी साहब ने कहा है इस धरने के हवाले से, जो टीएलपी का हमारे दौरे हुकूमत में था, कि ट्रुथ कमीशन बनाए और मुझे बुलाएं वहां, ताकि वो बता सके कि उस वक्त क्या हो रहा था, क्या कहा जा रहा था। ये अहम बात है। अगर मुझे इजाजत दें, तो ये तो हो गया। मैं दोबारा नैब पे आती हूँ, लेकिन लेट मलिका कमेंट ऑन दैट। एक सेकंड में ये बात करना चाहता हूं। जी जनरल साहब, देखिए उस धरने में दामाद आला जो है वो खाना बांटते फिरते थे। दामाद आला ने तकरीरें की और उसने कहा कि जनाब ये क्या आशिकान रसूल बैठे हुए हैं। पीछे जनाब वहां शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा आपके मुतालबात तो इस्लामाबाद में पूरे हो सकते हैं, आप इस्लामाबाद चले जाएं। वो चल पड़े। कमाल फिर उन्होंने कहा जी ना करें ऐसे, जनरल साहब ऐसे ना करें। आप बैठ के गलत स्टेटमेंट्स मत दें, वरना फिर मुझे नाम लेने पड़ेंगे। आप चाहते हैं मैं भी नाम ले लूं, मैं फिर वो नाम लूं जो मैं नहीं लेना चाहती, आप वो चाह रहे हैं। आप हर नाम ले चुके हैं, छुपाने के लिए हमारे गलत नाम ना लें, अपने नाम छुपाने के लिए हमारे गलत नाम ना लें। हम अपनी हुकूमत के खिलाफ खुद साजिश कर रहे थे, क्या बातें कर रहे हैं आप? जनरल साहब हमारे घरों पे हमले हुए हैं, जनरल साहब हमारे ऊपर गोलियां चली हैं, जनरल साहब हमारे ऊपर स्याहियां फेंकी गई हैं, जूते फेंके हैं। हम अपनी हुकूमत के खिलाफ खुद साजिश कर रहे थे। कमाल कर रहे हैं, मैं मानने को तैयार नहीं आपकी हुकूमत। ये एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मियां नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा चल रहा था, रियासत के पैसे निकलवाने थे, हुकूमत उसके साथ खड़ी थी, जिस हुकूमत की जिम्मेदारी थी पैसे निकलवाने, वो अदालत के बाद उनके साथ खड़ी। अगर इजाजत दें, इसमें एक किसने किया था मुआहिदा, किसने किया था और किसको कहा गया था कि जरूर मुआहिदा करें, किसी सूरत जो है इनको जो है वो किसी तरह की जो है वो जो है वो रियासत की हमें कायम नहीं करने देनी। हाँ, आप हर सूरत हाल के अंदर किसने किए, किसने साइन किए, मुज़ाकरात के पेज के ऊपर किस किस के नाम लिखे हैं? ना करें जनरल साहब, आप खामखा उड़ता वकील अपने ऊपर ले रहे हैं। जाके मुआहिदा कराएं हमारा, आपके वजीर आजम ने कहा कि जाके मुआहिदा कराएं। नो
وزیر اعظم کو کچھ اور کہلوایا گیا. بلائیں نا, خاقان عباسی صاحب بتانا چاہتے ہیں, بلا لیجیے, خاقان عباسی صاحب کو بتا دیں گے. اگر اجازت ہے عظمت صاحبہ اینڈ جنرل صاحب, ملیکہ کے پوائنٹ آف ویو بھی سن لیں اس کے اوپر. ایک بڑی اہم بات اس سے پتہ چلی, ایک بڑی اہم بات جس پر بخاری صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب ابھی بھی فیورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ. جی نہیں, 126 دن کے دھرنے کی باتیں بھی بتانی چاہیے. چلیں یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا ہی لیتے ہیں, یہ کلیئر ہونا چاہیے, اس کو بھی کارگر نہ بننے. چلیے میں بتاتی ہوں وہ کیوں ضروری تھی, چلیں بتاتی کلثوم نواز کے الیکشن میں وہ کیوں ضروری تھی, وہ کیسے بنی تھی, کس نے بنائی تھی, یہ واقعی 126 دن کا دھرنا بھی پتہ چلنا چاہیے. وہ کون تھا, کس کے کہنے پر, کس کا اشارہ ڈھونڈ رہے تھے. اگر عظمت صاحبہ اجازت دیں تو ذرا ملیکہ سے کامنٹ لے لیں. عظمت صاحبہ اینڈ جنرل صاحب. جی ملیکہ بخاری صاحبہ. دیکھیں 2-3 باتوں کا جواب دیں. بار بار عظمت صاحبہ بات کرتی ہیں ایک لنڈن کے پلان کی. اس وقت ایک ہی لنڈن پلان پاکستان کی تاریخ میں بنایا جا رہا ہے, بن چکا ہے, جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم, 3 دفعہ کے منتخب سابق وزیر اعظم لنڈن سے بیٹھ کر پاکستان کے جمہوری نظام کو اور اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتائیں عظمت صاحبہ کہ حمداللہ جیسے لوگوں سے نواز شریف صاحب کیوں ملاقات کرتے ہیں, کیا یہ نہیں جانتی کہ ملک دشمن بیانیاں اپناتے ہیں؟ آپ پاکستان کے ہر ادارے کو, نہیں بالکل بھی نہیں, آپ پاکستان کے ہر ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیلنج کر رہی ہوں, عمران خان بھی مان چکے ہیں اور طارق قادری بھی مان چکے ہیں, اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس لندن پلان جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں, ان کو کمزور کرنے کی جتنی کوشش پاکستان مسلم لیگ نواز نے منظم طریقے سے کی ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا بھی انہوں نے آرگنائز کیا. آپ کس کو موروث الزام ٹھہراتے ہیں؟ اپنی نااہلیت کو, کہ آپ نے اپنے دور حکومت پہ ایک حلف کو چینج کرنے کی کوشش کی. اندرونی مسئلہ تھا, بالکل صحیح نشاندہی کی جنرل صاحب نے کہ ایک بیرونی ایشو اس وقت درپیش ہے. سفیر ایک بیرونی ملک کے اندر, بیرونی ملک کے اندر, بالکل میں جانتی ہوں, ایک چیز ہوئی, ایک بہت ہی غلط چیز ہوئی, اور پاکستان کے ہر شہری کو تکلیف ہوئی, اور اس کے خلاف وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑا بیان دیا. مسلم امہ کو خطوط لکھے گئے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسلاموفوبیا کے اوپر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے بارے میں بات کی. اس کی کوئی نظیر نہیں. کسی وزیر اعظم نے اس بہترین طریقے سے اسلام کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی, ان کی ذات کا مقدمہ پیش نہیں کیا. سب کچھ ہو گیا. You also believe کہ اس وقت دھرنا ٹھیک تھا؟ اور آپ نہیں, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک اندرونی ایشو درپیش تھا. آپ نے نااہلیت کی, اور آپ سارے اس دھرنے کی جو الزام ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بالکل جنرل صاحب نے صحیح نشاندہی کی. جس طرح دین کا غلط استعمال کیپٹن صفدر کرتے ہیں, میں تو نام لے کر کہوں گی کہ کس طرح وہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں, اس کی کوئی نظیر ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہمارے پروگرام سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ اگر ہو جائے جیسے کہ کہا, ایک منٹ, فریہ اب 2-1 ہے, فریہ اب 2-1 ہے. ہم تو 3-1 کرتے ہیں ٹاک شو میں. وہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ اگر ان کی ایک رائے ہے, یہ ناموس رسالت کے حساب سے وہ ان کی ایک جو وہ سٹینڈ لیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اور عمران خان جو نام ریاست مدینہ کا استعمال کرتے ہیں, اس راستے مدینہ کے اندر جو ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں, مافیاز کو بھی پالتے ہیں, ہمارا پیٹ بھی کاٹ لیتے ہیں, ہمارا آٹا چینی چوری کر کے کھا جاتے ہیں, زکوٰۃ اور خیرات کھا جاتے ہیں, جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں زکوٰۃ اور خیرات کے نام پہ. وہ ریاست مدینہ کا جو مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے, ہمارے خلاف مذہب کا بھی استعمال ہوا. لاسٹ کوسچن آپ بھی یہ بتا دیں, آپ سے بھی یہی سوال ہے, دھرنا تب بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے یا اب ٹھیک تھا؟ راشد نے الیکشن لڑا, تحریک لبیک کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا ہمارے خلاف. یہ اس کو پلانٹ کیا گیا کہ ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا. یہ کس نے پلانٹ کیا ہے؟ یہ بھی بتا دیں کس نے پلانٹ کیا, کس نے پلانٹ کیا؟ کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں نہ بتائیں. وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. کیا مذہب کا کارڈ استعمال کرنے والے پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں. کیا پوچھا آپ؟ میں نے پوچھا کس نے پلانٹ کیا ٹی ایل پی کو یاسمین راشد کے ساتھ؟ جو 12 ربیع الاول کو بھی, جو 12 ربیع الاول کا دن بھی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے, اس کو کیا کہو گی؟ جو کلدم جماعت کے ساتھ, جس کو خود ان کا وزیر کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس بیرونی فنڈنگ ہے, اس کے ساتھ کون سے قانون کے تحت معاہدہ کیا آپ نے؟ I think we have to we've gone completely another direction. Last word to General صاحب. چلیں گے اجازت دے دیں. لاسٹ ورڈ ٹو جنرل صاحب. آپ کے وزیروں نے کیا تھا. جنرل صاحب کیا فائدہ آپ نے؟ ٹھیک ہے, یہ جنرل صاحب ڈو یو انڈورس کہ ہو جانا چاہیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن؟ کیا دیکھیں جی, بالکل ہو جانا چاہیے. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے,
یہ بالکل باتیں بازیں کھلنی چاہیے. میں نے ان پہ بڑی اسٹڈی اور تحقیق کی ہوئی اور جو میری رسائی ہے جہاں تک میں نے سارا کچھ پتہ کیا ہوا ہے کہ کس نے یہ ٹی ایل پی تیار کی. پلیز بتا دیں ہمیں جنرل صاحب, پلیز جی بتا دیں کس نے تیار کی ٹی ایل پی. یہ جناب طاہر القادری کے خلاف تیار کی گئی جب یہ واقعہ ہوا وہاں کا لاہور ماڈل ٹاؤن کا. کیونکہ طاہر القادری اس کے بعد پھر بڑا لیتھل ہو گیا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر یہ چیز تیار کی. اوکے, سو وی ول ریلی انڈورس کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے. وقت ختم ہو گیا ورنہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. انٹل مائی نیکسٹ شو, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.